اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص اور پیار بھرا سلام۔ میرا آج کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، والد کا نام عبداللہ۔ آپ کی ولادت عادل بادشاہ کسریٰ نوشیروان کے عہد میں بیان کی جاتی ہے۔ حلیمہ دائی نے آپ کی پرورش کی۔ حلیمہ کے خاوند کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ 4 سال کی عمر تک آپ حلیمہ کے پاس رہے۔ 6 سال آپ کی والدہ آپ کی ننیال مدینہ میں آ کر لے گئی، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا جگہ پر وفات پا گئی۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے۔ تب ام یمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور دادا نے کفالت فرمائی۔ 8 سال کے تھے کہ دادا عبد المطلب خدا کو پیارے ہو گئے اور چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنا کر نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر اب تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے بچپن ہی سے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی اور متانت آپ کی آنکھوں سے عیاں تھی، لہٰذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے اور کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے قبل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی یتیمی کا شعور ہی ہو رہا تھا کہ ماں بھی داغے مفارقت دے گئی۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو سینے سے لگا کر پرورش کرنے کا ارادہ باندھ لیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال ہی تھی کہ دادا چل بسے۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہی ہو رہا تھا، جذبات اور احساسات میں وسعت آ رہی تھی، نوازش اور پیار کو محسوس کر رہے تھے۔ دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ چچا ابو طالب آپ سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ شام پہنچ کر وہاں کے شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گھر جا کر گھر کے پاس ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ جاتے اسی درخت کے نیچے ٹھہر جاتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بحیرہ کا پیغام لے کر آیا کہ آپ لوگ بحیرہ نے کھانے پر دعوت دی ہے۔ بحیرہ نے اس سے قبل ان لوگوں کو کبھی اس قسم کی دعوت نہیں دی تھی، لہٰذا قافلے کے لوگ حیران رہ گئے۔ ہر حال میں دعوت قبول کر لی گئی اور قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے، کیونکہ آپ اس وقت بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا، آج آپ سب میرے مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے سوائے ایک بچہ کے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا، بچہ ہے تو کیا ہوا، اسے بھی بلا لو۔ اس بات پر اہل قافلہ حیران ہوئے۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ بحیرہ کی نظریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور بحیرہ کا گھر جا کر گھر دیکھنے لگے۔ بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں بتا دینا۔ آپ نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے،
بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں بتا دینا۔ آپ نے کہا کہ کیا پوچھنا ہے؟ پھر اس نے آپ کے عادات و طوار مزاج کے بارے میں کچھ سوال کیے، آپ سب کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بحیرہ نے ان سے کہا بچہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا۔ بحیرہ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ممکن نہیں ہے۔ راہب کی بات سن کر چچا ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ابو طالب نے کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ بولا اور اس کا باپ؟ ابو طالب نے کہا کہ ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھنا، جس طرح میں نے پہچان لیا ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان بنے گا۔ پھر وہ واپس ہو گیا اور زیر لب کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اس طرح جب آپ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تب بھی بی بی حلیمہ نے آپ کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، کیونکہ جب سے آپ بی بی حلیمہ کے گھر میں آئے، بی بی حلیمہ کے گھر میں معجزات کی برسات ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ کی آنکھوں سے سرکتی تھی۔ اگر آپ کے نام کو دیکھا جائے تو آپ جیسا نام پورے عرب میں کسی کا نہ تھا۔ آپ کے دادا کا رکھا یہ 3 حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا۔ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارے نونہال ایک عظیم معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اسوہ رسول صرف بڑوں کے لیے ہی نمونہ نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہمیں ان جیسے عادات و طوار تمام برائیوں سے بچنا، اپنے بچوں کا رجحان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کی طرف بڑھانا۔ معزز سامعین و کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بہت سے واقعات ہیں، بلکہ آپ کی تمام زندگی کے واقعات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔